تو کہنے لگے ہم نے منع کیا تھا نا کوئی ہمارے پیچھے نہ آئے. تو یہ بول پڑا کہا ہم وہ ہیں جو جہاں چلے جائیں تو کبھی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم وہ ہیں کہ جہاں ہم داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر موت کا سناٹا چھا جاتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جب ہم جہاں چلے جاتے ہیں وہاں سے رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ہم چلے جاتے ہیں وہاں سے گریہ اور بکا کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی سلیمان نے دیکھا تو سوال کیا انت ملک الموت, تو ملک الموت ہے؟ کوئی نبی تھے بادشاہ لیکن تھے نبی, معرفت تھی, پہچان گئے. کہا ہم نے تو منع کیا تھا کوئی نہ آئے. کہا یہی تو غلطی کر دی, اگر تم یہ کہتے کہ جی سب آ جاؤ تو میں کبھی نہ آتا. آپ نے کہا کہ جی کوئی نہ آئے اس لیے میں آ گیا, اسی لیے تو میں آ گیا. یہی تو غلطی کی. کہا کیا مطلب؟ کہا تمہاری روح خرچ کروں گا. کہا اتنی تو مہلت دے دے کہ کم سے کم میں نے یہ محل بنوایا ہے اس کا تو میں دورہ کر لوں, میں گھوم پھر لوں کہ محل کتنا خوبصورت ہے, بڑے دنوں میں تیار ہوا ہے. تو ملک الموت نے کہا نو, اجازت نہیں ہے. کہا میں اپنے عصا اٹھا کر ایک دیوار سے لگا دوں. کہا اس کی اجازت تو دے دے. کہا نہیں, اجازت نہیں ہے. کہا ارے اگر میں مر گیا تو میری اتنی بڑی سلطنت ہے, اس کو کون سنبھالے گا؟ کہا وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, وہ خدا کی ذمہ داری ہے. وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, وہ خدا کی ذمہ داری ہے. مجھے جو امر ملا ہے, جو حکم ملا ہے, میں اسے پورا کروں گا. اب تم کیا کرو؟ کہا عصا پکڑو اور پکڑنے کے بعد میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں, میں تمہاری روح قبض کرتا ہوں. جیسے ہی سلیمان نے عصا پکڑا, کہا جو میرے درباری ہیں, جو پوری سلطنت جو ہے میری, ان کو کیسے پتا چلے گا کہ میں مر گیا ہوں؟ کہا یہی تو راز ہے, تم مر بھی جاؤ گے ان کو خبر نہ ہوگی تم مرے ہو یا زندہ ہو. تم مر بھی جاؤ گے اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی کہ تم مرے ہو یا زندہ ہو. کہا تو پھر کب پتا چلے گا؟ کہا تم ٹیک لگا کر ایک عصے کے ذریعے سے کھڑے رہو گے اور دمک عصا کھاتا رہے گا, دمک عصا کھاتی رہے گی, اور رہنے کے بعد جب بالکل عصا ختم ہو جائے گا تم زمین پر گر جاؤ گے. تمہارے درباری سمجھ جائیں گے کہ سلیمان مر چکے, سلیمان مر چکے. کہا لیکن یاد رکھنا یہ دیمک تمہارے جسم تک نہیں پہنچے گی. بھائی توجہ چاہتا ہوں, کیا کہا ملک الموت نے؟ کہا یہ دیمک تمہارے جسم تک نہیں پہنچے گی. کہا یہ سلیمان ہے چھوٹا نبی, جب اس کے جسم کو دیمک نہیں کھا سکتی تو جو محمد قبر میں سو رہے ہو ان کے جسم کو کیسے کیڑے کھا سکتے ہیں؟ عجیب فلسفہ ہے. تو کیا کہا کیڑے تجھے جو ہے وہ یہ دیمک نہیں کھائے گی, تیرے جسم کو دیمک نہیں کھائے گی, صرف عصا کے ساتھ ٹیک لگائیں گے اور تم مر جاؤ گے, روح قبض کر لی جائے گی. اب جیسے ہی ملک الموت نے روح قبض کی, توجہ چاہتا ہوں, جیسے ہی ملک الموت نے روح قبض کی تو جبریل آیا, آنے کے بعد انگوٹھی لے گیا. رسول جب زمین پر آئے رسول کو تحفے میں دی یہ انگوٹھی. اس انگوٹھی کو رسول نے جب تحفے میں دیا کس کو؟ مولا کائنات کو. مولا کائنات کو جب تحفے میں دیا, علی نے زکات میں انگوٹھی سائل کو دے دی. علی نے انگوٹھی زکات میں سائل کو دے دی. بھائی علی کی حکومت سمجھے, یہ انگوٹھی نہیں تھی, صرف انگوٹھی نہیں تھی, سلیمان کی حکومت تھی. یہ صرف انگوٹھی نہیں تھی, سلیمان کی حکومت تھی. سلیمان کی حکومت اور خیرات دینا اور ہوتا ہے, زکات دینا اور ہوتا ہے. علی نے زکات میں دی ہے سلیمان کی حکومت, علی نے زکات میں دی ہے سلیمان کی حکومت. بس جو علی